بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے سیریز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بطور رہنمائے انسانیت کے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد حاضر خدمت۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جو کہ اس ملک کی میگا یونیورسٹی ہے، اس یونیورسٹی میں ایک بہت ہی اہم سینٹر آف ایکسلنس ہے اور اس کے اندر سیرت چیئر واقع ہے۔ سیرت چیئر سیرت کے علم کے بارے میں اپنا رول پلے کر رہی ہے اور اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ پروگرام ہے۔ سیرت چیئر اس وقت کی ذمہ داریاں پروفیسر ڈاکٹر غلام شمس الرحمان کے پاس ہیں اور ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ ڈاکٹر صاحب آج کے اس پروگرام میں اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے لیے یہ ایک ڈبل ڈیلائٹ ہے کہ ملک کے بہت ہی معروف محقق، اسکالر اور اسلامی نظریاتی کونسل جو کہ ایک آئینی ادارہ ہے، اس کے سیکریٹری بہت ہی عالم اور فاضل ڈاکٹر اکرام الحق یاسین صاحب ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ سر، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا پروگرام صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہے سیرت مبارکہ میں، اس تک ہم اپنے پچھلے پروگرام میں بات کر چکے ہیں۔ تو اس کے بعد سے فتح مکہ تک کا جو دور ہے، اس دور کے بارے میں ہم گویا ایک سائناپٹک سروے کے انداز میں گفتگو کریں گے۔ ہمارے جو آج کے یہاں پر مہمان ایکسپرٹس موجود ہیں، میں پروفیسر ڈاکٹر غلام شمس الرحمان صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ سیرت کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ایک اہم سنگ میل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف فرما رواؤں کو خطوط لکھے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں بتائیے کہ وہ جو خطوط ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک ہیں، اور ناظرین کو میں بتاتا چلوں کہ جو آج تک ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کا عکس پہنچا ہے، وہ انہی خطوط کے توسط سے پہنچا ہے۔ تو آپ ہمیں بتائیے کہ ان کے کیا سیلینٹ فیچرز ہیں ان خطوط کے، اور وہ اہم فرمانروا کون سے ہیں کہ جن کو وہ خطوط لکھے گئے اور اس کا معاشرتی اثرات کیا تھے؟ میں آپ کا بہت ممنون ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں دعوت دی ہے اور یہ بہت اہم سوال پوچھا ہے۔ جی، بنیادی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ سے فارغ ہوئے تو یہ ایک ایسا ٹائم تھا کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص کر محاذ سے آپ کو اطمینان نصیب ہوا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کے پیریڈ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف جو ہے وہ خیبر کے اوپر توجہ دی اور مختلف غزوات، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بہت اہم کام کیا وہ یہ ہے کہ آپ نے عرب دنیا اور عرب دنیا سے باہر اسلام کا پیغام پھیلانے کے لیے خطوط لکھے، مختلف زعیموں کو، مختلف فرما رواؤں کو۔ اور ان خطوط کا ایک پہلو تو وہ ہے کہ جو اس کے کنٹینٹ ہیں، اور اس کے کنٹینٹ میں آپ نے جو کہا کہ جو بنیادی طور پر کہ ہدایت جو لوگ قبول کرتے ہیں ان کے لیے سلامتی ہے، یہ وہ بنیادی پیغام تھا کہ میرا جو پیغام ہے وہ توحید کے اوپر مبنی ہے، اللہ کی وحدت پر مبنی ہے، اور جو یہ پیغام قبول کرے گا وہ ہدایت پائے گا۔ اب اس پیغام کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے جو سب سے بڑے یوں سمجھیں کہ سپر پاور، دو سپر پاور تھیں، کیسر و کسریٰ، ان دونوں کے نام خط لکھے اور یہ بہت معروف خطوط ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس وقت کے جتنی بھی دیگر اہم لوگ تھے ان کا بھی انتخاب کیا۔ مثلا آپ نے نجاشی کو خط لکھا، آپ نے مصر میں مقوقس کو خط لکھا، آپ نے بحرین کے امام کو جو تھے المنذر ان کو خط لکھا، امیر کو خط لکھا، اور اس کے علاوہ بہت سارے عربوں کو جو کہ خطہ عرب کے
اور ان بڑی ریاستوں کے بارڈر کے اوپر امیر تھے ان کو بھی خط لکھے. ہم دیکھتے ہیں کہ ان خطوط کے بہت مثبت اثرات مرتب ہیں. جی مثلا کچھ ایسے فرما روا تھے کہ جنہوں نے براہ راست جیسے خط انہیں ملا اور خط کے اندر جو کنٹینٹ تھا وہ اتنا فورسفل تھا ایک، اور دوسرا یہ کہ جو لوگ وہاں پر گئے، جن لوگوں کے جو وہ خط نامہ اعمال سفارت کار جو لے کر گئے، انہوں نے اس انداز سے وہ پیغام پہنچایا اور مکالمہ کیا جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نجاشی نے اسلام قبول کر لیا. اور جو بحرین کے امیر ہیں ان کا نام المنذر تھا. المنذر نے جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام قبول کر لیا اور ان کی زیادہ تر جو ان کی رعیت تھی یا ان کے جو قبیلے کے لوگ تھے ان لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. اسی طریقے سے کچھ لوگوں نے اسلام قبول تو نہیں کیا لیکن ایک اپنی ایک بہت ہی خوش آئند پہلو کا اپنی تمنیات کا اظہار کیا، جس کا آگے ہم چل کر دیکھتے ہیں کہ بہت ہی پازیٹیو جو ہے وہ اثرات مرتب ہوئے. جیسے مقوقس جو ہیں انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہدایہ بھیجے اور آپ کی طرف نیک تمنیات بھیجی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر وہ جو ہے وہ اسلام کے لیے وہ راہ بھی کھلی. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو قیصر ہے، جو قیصر روم تھے، انہوں نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نیک تمنیات کا اظہار بھیجا اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی ایک مکالمے کی راہ کھلی. ایک صرف جگہ جہاں پر ہمیں نظر آتا ہے وہ ایران کی سائڈ تھی کہ جہاں پر بہت ہارش رسپانس ملا. خود کیسا جو پرویز تھے، کسرا تھے، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ نامی کو چاک کر دیا اور آپ کے ایک گورنر جو تھے انہوں نے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قاصد تھے ان کو شہید کروا دیا، جس کا نتیجہ میں بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ موتا ہوا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بھی آگے ایک اسلام کی پیغام کے لیے جو ہے وہ راہیں ہموار ہوئیں. تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہ جو خطوط ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اسلام کے پیغام کے لیے، اسلام کے اشاعت کے لیے جو ہے وہ ایک بہت بنیادی کردار کے حامل بنے. جی یقیناً بہت ہی آپ نے جامعیت کے ساتھ ہمیں بتایا کہ ان کے اثرات کیا تھے اور جو پوری دنیا کے لیے جو اسوہ حسنہ میں ڈپلومیسی کے حوالے سے یہ بہت رہنمائی ہمیں ان سے ملتی ہے. ڈاکٹر اکرام الحق یاسین صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد جو واقعہ ہمارے نظر میں آتا ہے وہ غزوہ خیبر کا ہے، تو اس سلسلے میں آپ بتائیے کہ یہ غزوہ خیبر سے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں اور آج کے دور سے ہم کیسے اس پر منطبق کر سکتے ہیں وہ رہنمائی جو ہمیں وہاں ملتی ہے. بہت شکریہ. جیسے ڈاکٹر صاحب نے خطوط کے بارے میں بتایا تو میں بھی اصل گراؤنڈ تو وہی عرض کرنا چاہوں گا کہ صلح حدیبیہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جو مقامی لوگ تھے ان کی سیٹلمنٹ پہ محنت فرما رہے تھے. ان کے ساتھ معاہدہ بھی ہوا، میثاق مدینہ بھی ہوا، ساری چیزیں ہو کے، اور یہود کے ساتھ بھی معاہدے ہوئے الگ بھی، اور اس کے اندر بھی وہ یہود جو ہیں وہ شامل تھے. تو صلح حدیبیہ کے بعد یہ موقع ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایک طرف سے وہ بالکل محفوظ ہو کر نئی راہیں تلاش کر سکیں. اور ہم ان خطوط میں بھی اور ان غزوات میں بھی دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطے کے استحکام اور دین اسلامی کے اثبات وہاں پہ اس کے استحکام کے لیے سارے جو ہیں وہ اقدامات فرمائے. غزوہ خیبر کی بنیاد جو بنی تو پہلے قبیلہ بنو نذیر وغیرہ جو ہیں ان کو وہاں سے جلا وطن کیا جا چکا تھا، کیونکہ وہ آئے روز معاہدے کی خلاف ورزی اور کوئی نہ کوئی مسائل جو ہے فتنہ پردازی کر رہے تھے. تو وہاں جو لوگ گئے تو یہ وہاں بھی آرام سے نہیں بیٹھے، پھر مکہ والوں کے ساتھ ان کے رابطے اور ان کو حملے پر اکسانا اور سازشیں کرنا اور اندر سے جو ہے وہ سارے مسائل
عدم استحکام کی طرف لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے پہلے کا جو ان کے ساتھ رویہ نظر آتا ہے وہ اس قسم کا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کے دین سے کوئی غرض نہیں، ہمیں آپ کے عقیدے سے کوئی غرض نہیں، ہم دعوت تو دیتے ہیں کہ آپ اسلام کو قبول کریں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ آخری دین ہے اور سب سے سچا جو ہے وہ مذہب ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ مسلمان نہیں ہوتے تو ہمیں کوئی پرابلم اس سے نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور رہ بھی سکتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں نے اس بات کو سمجھنے کی بجائے معاہدوں کی بھی خلاف ورزی کی اور دشمنوں کا ساتھ دینے کی کوشش کی، عدم استحکام کی کوشش کی، جیسا کہ بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پھر انہیں جزیہ بھی دینا پڑا اور پھر انہیں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت ہو کر بھی رہنا پڑا۔ تو اسباب تو یہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے غیر مسلموں کے ساتھ، یعنی جو معاہدے میں بھی شامل نہیں تھے مکہ والے، ان کے ساتھ سازشوں میں حصہ لیا، اس کا انہیں خمیازہ بھگتنا پڑا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ جو مرحب کے ساتھ تھا وہ بھی یہیں پہ پیش آیا، اور پھر اس کا اثر یہ ہوا کہ یہ لوگ ٹوٹلی مغلوب ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ذمہ لگا دیا کہ آپ اپنی آمدن کا نصف جو ہے وہ جزیہ کے طور پہ دیا کریں گے، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف سے ڈپلومیسی سمجھیں یا استحکام ہی کی ایک کوشش سمجھیں کہ حضرت صفیہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بھی اس موقع پر ہوا، اور اس سے پھر استحکام جو ہے ریاست مدینہ کو وہ بہت زیادہ حاصل ہوا۔ یہ سائڈ بھی کور اس لحاظ سے ہو گئی، امن و امان اس سے ہو گیا۔ دیکھیے کتنا خوبصورت ہمیں سبق ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت مبارکہ سے، کہ آپ نے تو ان سے معاہدہ جو میثاق مدینہ میں یہ طے پایا تھا کہ اگر کوئی بیرونی حملہ آور آئے گا تو اس کے ساتھ سب مل کے دفاع کریں۔ جی بالکل۔ تو اس کے برعکس جب انہوں نے دشمنوں کے ساتھ اور باقی معاملات، تو پھر اس کا نتیجہ سامنے آ گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالآخر ان کا سدباب بھی فرمایا۔ ڈاکٹر غلام شمس الرحمان صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، ابھی آپ پچھلے سوال کے جواب میں آپ نے تذکرہ کیا غزوہ موطا کا، تو میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیے کہ وہ کیا، اس کے اسباب کا تو آپ نے ذکر کر دیا ایک لحاظ سے، تو غزوہ موطا میں کیا اسباق ہمارے لیے پنہاں ہیں سیرت مبارکہ سے، رہنماء انسانیت کی حیثیت سے؟ میں نے عرض کیا کہ یہ جو غزوہ ہے یہ کئی لحاظ سے بہت اہم ہے۔ جی۔ اس لحاظ سے کہ آپ کے ایک ایلچی کو، ایک سفیر کو بھیجا گیا، جی جی، اور یہ اس وقت کی اور آج کی مہذب دنیا میں یہ اصول ہے کہ جو سفارت خار ہوتا ہے، جو ایلچی ہوتا ہے، اس کا احترام ہوتا ہے، جی، اور اس کی جان مال کا، عزت کا کی نگہبانی ہوتی ہے۔ جی۔ لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی کو شہید کر دیا گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس کا ضرور بدلہ لیں گے۔ جی جی۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر سا چھوٹا سا لشکر، اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا لیکن اس وقت کے حساب سے اور مقابل فوج کے حساب سے ہم دیکھیں تو وہ بہت چھوٹا لشکر تھا، اور وہ بہت چنے ہوئے 3000 لوگوں کو بھیجا، جی، اور 3000 لوگوں کی جو قیادت ہے وہ طے کی کہ پہلے جو ہے وہ یہ ہوں گے، پھر یہ ہوں گے، پھر یہ ہوں گے، اور ان 3000 کو جب وہاں پر بھیجا اور ان کو ایک ہدایت بنیادی طور پر دی کہ جب آپ پہلے جائیں گے وہاں پر تو آپ انہیں کہیں گے کہ آپ لوگوں نے یہ ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، ہمیں اس کی دیت دے دیں۔ صحیح۔ یعنی کہ غزوہ موطا کے جو یہ چیزیں ہیں، یہ پہلو، ان کو بہت اہم طریقے سے ہمیں اجاگر کرنا چاہیے کہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے سفیر کو شہید کر دیا تو اس کے جواب میں اب مزید مذاکرات نہیں ہو سکتے، نہیں، اب یہاں پر بھی آپ نے جو لشکر بھیجا تو لشکر کو کہا کہ آپ پہلے وہاں پر جا کر اسلام کی دعوت دیں، قبول کر لیں۔ تو پھر تو کوئی ضرورت ہی نہیں۔ اگر وہ نہیں قبول کرتے تو پھر دوسرا معاملہ یہ ہے کہ آپ انہیں کہیں کہ ہمارے جو دیت کا معاملہ ہے ہمارے، اور اگر یہ بھی نہیں ہوتا تو پھر آپ نے وہاں پر
اپنی طاقت کی بنیاد یعنی حد الوسع اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کی گئی کہ ان کو آپشنز پہلے دیے گئے. لیکن جب وہ وہاں پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر معاملہ بالکل مختلف ہوتا ہے. وہاں پر تو جو لشکر موجود ہوتا ہے وہ 2 لاکھ کا لشکر ہوتا ہے. اور ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے مورخین ہیں انہوں نے کہا کہ 2 لاکھ کا لشکر وہاں پہ موجود تھا. اب 2 لاکھ کے مقابلے میں 3000 لوگ تھے. اب یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ٹریننگ تھی نا کہ آپ نے کس طریقے سے وہاں پر جو لشکر ہے اس میں جو اس کے 3 بڑے کمانڈر تھے وہ تینوں یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے، جس میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. اور اس کے بعد جب وہ جو علم ہے وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو آپ نے کس طریقے سے اس پورے لشکر کو 3000 کو 2 لاکھ کے سے نکال کے اور وقار کے ساتھ وہاں سے نکالا. یہ ایک تاریخ میں جو ہے مسلمانوں کی جو جنگی اسٹریٹجی ہے اس میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے جس طریقے سے وہاں پر میدان جنگ کے اندر اس کی لشکر کی ترتیب دی. اور اس میں کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میمنہ کو میسرہ کی جگہ پر اور مقدمہ کو مؤخرہ کی جگہ پر وہ لشکر کو ترتیب دیا، جس سے دشمن کو ایسے محسوس ہوا کہ اب بہت بڑا لشکر اور پیچھے آنے والا ہے. اور وہ لڑتے لڑتے پہلے آگے اٹیک کیا اور پھر لڑتے لڑتے واپس جو ہے وہ صحرا کی طرف گئے. اور جیسے جیسے صحرا کی طرف گئے تو مخالف نے یہ سمجھا کہ اب یہ ہمیں جان بوجھ کے صحرا کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں جہاں پر یہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے. چنانچہ وہ بھی پیچھے ہٹ گئے اور یہ بھی پیچھے ہٹ گئے. لیکن یہ ہے کہ اس سے ایک مسلمانوں کا جو وقار ہے وہ وہاں پر اسٹیبلش ہو گیا کہ یہ مسلمان ایسا نہیں ہے جیسا یہ سمجھ رہے ہیں کہ چند ٹرائبز ہیں، چند جو ہے وہ صحرا نشین ہیں جن کے بندے کو ہم قتل کر دیں اور ان کے پاس کوئی کیپیسٹی نہیں ہے کہ یہ ریٹیلیٹ کر سکیں، ان کے پاس کوئی کیپیسٹی نہیں ہے، جو کچھ ہم کریں ہم کر سکتے ہیں. تو یہ ایک لاؤڈ میسج تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے فتح مکہ ایک اوپننگ تھا، ایک بڑی اوپننگ تھی خاص کر کے عرب کے قبائل کے اندر، اور تمام عرب جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اسلام قبول کیا آہستہ آہستہ. یہ جو غزوہ موتا ہے یہ اوپننگ ہے عرب کے باہر کی پریمبل بن رہا ہے بعد کے آنے والی. اور یہاں پر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ جو ہے نا ایسی طاقت یہاں پر ایک ڈیولپ ہو رہی ہے کہ جو آگے چل کر جو ہے وہ ایک پوری دنیا میں ایک نئی طاقت کے طور پر آئے گی. اور اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی طرف لوگوں نے بہت رغبت کرنا شروع کی. اور کئی ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں وفود آئے مدینہ طیبہ میں صرف اس مقصد کے لیے کہ وہ جانیں کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے. جی جس سے ایک ڈائلاگ کا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نیا عہد شروع ہوتا ہے اس غزوہ موتا کے بعد. جی بہت خوبصورت انداز میں ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ بیان فرمایا. میں ڈاکٹر اکرام صاحب آپ کی طرف بڑھتا ہوں اور صلح حدیبیہ ہے اور صلح حدیبیہ کے بارے میں اس وقت صحابہ کرام کیا سوچ رہے ہیں اور پھر اللہ رب العزت سورہ فتح کی آیات نازل فرماتے ہیں اور انا فتحنا لک فتحا مبینا اور گویا خوشخبری دے رہے ہیں کہ ایک بڑی فتح کی. اور اب مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت میں آپ کی موجودگی میں وہ مکہ جس مکہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت فرمانی پڑی تھی اب وہ فتح ہونے جا رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ فتح مکہ کا کیا اسلامی تاریخ میں اور دنیا کی تاریخ میں کیا مقام ہے اور دنیا آسمان دنیا نے دیکھا کہ ایک کنکرر ایک فاتح کس انکساری کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اور پھر جو آپ نے رویہ رکھا اپنے خون کے پیاسوں سے اور ان لوگوں کے ساتھ کہ جنہوں نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو اذیت پہنچانے کی. تو یہ کیا اسباق ہمیں فتح مکہ سے ملتے ہیں، اس پر کچھ روشنی ڈالیے. بات تو جیسے آپ نے شروع کی صلح حدیبیہ کے بعد چلتے چلتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی ہمیشہ یہ رہی کہ خون کم سے کم بہایا جائے
جی لوگوں کو بات سمجھائی جائے، اگر ان کی سمجھ میں آ جاتی ہے، ہماری خواہش ہے کہ مسلمان ہو جائیں، لیکن اگر وہ نہیں ہوتے اور اپنے ہی دین پہ قائم رہنا چاہتے ہیں تو چلیں کوئی بات نہیں، ہمارے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ جو معاشرہ ہم ترتیب دے رہے ہیں اور جو علم و فضل ہم پھیلا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم دے رہے ہیں، اس میں یہ رکاوٹ نہ بنے۔ تو اسی صلح حدیبیہ میں جو شرائط طے ہوئی تھیں ان میں سے ایک یہ شرط بھی تھی کہ جو قبائل چاہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جائیں اور جو چاہیں وہ کفار کے ساتھ، مکہ والوں کے ساتھ شامل ہو جائیں، اور پھر اس میں یہ شرائط طے پائی تھیں کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف کسی کی مدد نہیں کریں گے۔ جس طریقے سے ہم نے یہود کی بات کی کہ یہود نے اس کی خلاف ورزی کی، تو مکہ والوں نے بھی اس کی خلاف ورزی کی۔ جو مسلمانوں کے ساتھی قبائل تھے ان کے مخالف قبائل کی انہوں نے مدد کی اور ان کے خلاف جنگ میں حصہ لیا۔ اس پہ فتح مکہ جو ہے وہ سلسلہ اس کا چل پڑتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کچھ شرائط ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، جن میں اکثر شرائط ایسی ہیں کہ امن و امان سے رہو اور ہمیں بھی رہنے دو، اور جو ہماری شرائط ہیں ان کے اوپر ہم آگے کو چلتے ہیں، لیکن اگر آپ لوگ نہیں رہتے تو پھر صلح ختم کرنے کا اعلان کر دیں۔ تو مکہ والوں کی طرف سے صلح ختم کرنے کا اعلان ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مقابلہ کرنے کا اعلان فرمایا۔ پھر مشہور واقعات ہیں کہ حضرت ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ گئے، کوشش کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے کی، لیکن اب تو ماشاءاللہ وہ میدان جو ہے وہ سج چکا تھا اور تیاری فرما چکے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جس طرح لوگ سمجھ رہے تھے وہ اس طرح کی تیاری نہیں تھی، کچھ تو خون کی تیاریاں نہیں تھیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہی اندر ان کے لیے دعائیں بھی کر رہے تھے اور پریشان بھی ہو رہے تھے۔ رحمت للعالمین ان کی زیادہ جوش مار رہی تھی، اور ان کے چچا جان جو ہے وہ آ کے کہہ رہے تھے کہ دیکھیں رشتہ دار ہیں ہمارے، تو ان کا آپ نے کچھ خیال رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے پھر اسی وقت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور کریمی جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو گئی۔ جنگ جب شروع ہوتی ہے تو حضرت ابو سفیان کے گھر میں کہتے ہیں کہ جو داخل ہو گیا اس کو بھی ہم کچھ نہیں کہیں گے، جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اس کو بھی ہم کچھ نہیں کہیں گے، جس نے حرم میں پناہ لے لی اس کو بھی ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ شروع سے یہ سلسلہ جو ہے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم تباہی کے لیے نہیں آئے، ہم تو آئے ہیں کہ یہ جگہ جو ہے یہ بھی دارالاسلام بن جائے، اور جو آپ نے ظلم کیے ہیں ہم ان کا بھی بدلہ لینے کے لیے کوئی ایسا ارادہ نہیں رکھتے کہ آپ کو ہم یہاں پہ کچھ تو خون میں نہلا دیں۔ جس طرح آپ نے پہلے اشارہ فرمایا کہ چھوٹی موٹی جھڑپیں تو ہوئیں، فتح مکہ کے لیے کوئی بہت بڑی جنگ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کرنی پڑی، اور اس میں بنیادی جو کردار ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی کا تھا، اور اس طریقے کا تھا کہ ایک طرف صلہ رحمی سامنے تھی، دوسری طرف مکہ مکرمہ کے شہر کا تقدس ان کے سامنے تھا، بیت اللہ شریف کا تقدس جو ہے وہ سامنے تھا، اس لیے جنگی ترتیب اور پالیسی ایسی بنائی کہ کچھ تو خون کی زیادہ نوبت نہیں آئی، چھوٹی موٹی جو جھڑپیں ہوئیں ان میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ پھر آپ نے بڑے خوبصورت الفاظ میں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بطور فاتح داخل ہو رہے تھے مکہ مکرمہ میں تو وہ کس طریقے سے داخل ہوئے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہو کر نہیں آئے، حالانکہ جنگ کی علامت جو ہے وہ تو گھوڑا ہوا کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہو کر آئے، اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک اوپر اٹھایا ہوا نہیں تھا، سینہ تان کر داخل نہیں ہو رہے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک جھکایا ہوا تھا، اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک جو ہے وہ اونٹنی کے اوپر جو پلانہ رکھا ہوا تھا جس پہ انسان سوار ہوتا ہے اس کو چھو رہی تھی، اور وہ عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہوئے اس کے اندر داخل ہو رہے تھے مکہ مکرمہ میں۔ پھر جب داخل ہوئے تو یہ مشہور واقعہ ہے کہ سب لوگ جمع ہو گئے، تو آپ نے پوچھا کہ اب بتاؤ آج تم لوگ مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ تو ان کو بھی اندازہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو
رحمۃ للعالمین ہیں، ان کو بھی پتہ تھا، تو کہتے ہیں کہ ہم اچھے بھائی سے اچھی توقع رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی ارشاد فرمایا، اذهبوا انتم الطلقاء، سب چلے جاؤ، آج تم آزاد ہو، کسی کی گرفتاری نہیں ہے، کسی کے لیے کوئی سزا نہیں ہے۔ اقول کما قال اخی یوسف لا تثریب علیکم اليوم، میں بھی آج وہی کچھ کہتا ہوں جو کہ میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آج تمہارے اوپر کسی قسم کی پکڑ نہیں ہے۔ اس کے اثرات کیا ہوئے؟ اس کے اثرات تو پھر عالم اسلام کے لیے سارے راستے کھل گئے جی، اور اسلامی ریاست کے لیے وسعتوں کے دروازے اس سے کھل گئے۔ اور قرآن مجید نے جو منظر بیان کیا ہے وہ صرف مکہ تک محدود نہیں رہا، وہ تو پھر ساری قوموں تک چلا گیا، اور بڑھتے 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 آدھے سے زیادہ یورپ کو اس نے اپنے دامن میں سمیٹ لیا، ہم لپیٹ میں لے لیا، نہیں کہتے یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج۔ پہلے اگر اکا دکا لوگ آ کر بات سنتے تھے، چھوٹے چھوٹے وفود آتے تھے، وفد نجران کو جیسے آپ دیکھ لیں کہ وہ آئے 2-3 دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک مذاکرات ان کے ساتھ چلتے رہے، سوال و جواب ہوتے رہے۔ اب اتنا کلیئر ہو چکا تھا اسلام ان کے سامنے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غلبہ ہے وہ اتنا کلیئر ہو چکا تھا کہ فوج در فوج صرف آ کر وہ یہ کہتے تھے ہم بھی شامل ہو رہے ہیں، ہم بھی شامل ہو رہے ہیں، ہم بھی شامل ہو رہے ہیں۔ تو اسلام کے لیے پھیلنے کے دروازے خود بخود کھل گئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، آپ کو اللہ نے بڑا ملکہ عطا کیا ہے، آپ بہت اختصار کے ساتھ اور جامعیت کے ساتھ اتنے اہم موضوع پر گفتگو فرما رہے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ رہنمائے انسانیت کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ جو پروگرام کی سیریز آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو اگر ہم دیکھ سکیں اور جو سیرت مبارکہ پر، تاریخ اسلام پر جو محققین اور ایکسپرٹس کی ڈسکشن، وہ اس میں میرے لیے، آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے سیکھنے کے بہت سارے مواقع موجود ہیں۔ اللہ کریم اس سعی کو سینٹر آف ایکسلنس، سیرت چیئر، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور پورے اس ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے بابرکت بنائے اور ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے۔ میں آخر میں پروفیسر ڈاکٹر غلام شمس الرحمان صاحب اور ہمارے مہمان ڈاکٹر اکرام الحق یاسین صاحب، سیکریٹری اسلامی نظریاتی کونسل کا شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے اور ہمیں سیکھنے کا موقع ملا۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔